بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک غریب مومن کے حج کا واقعہ۔ محترم ناظرین، پرانے وقتوں کی بات ہے، عراق کے ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا، جس کے لیے اس نے دن رات محنت مزدوری کر کے حج کے لیے رقم جمع کی۔ آج کے دور کی طرح اس وقت بھی لوگ قافلے کی صورت میں روانہ ہوتے تھے۔ جب یہ شخص حج کے لیے روانہ ہو رہا تھا تو اس نے اپنے گھر والوں سے وداع لے کر نکلنے لگا اور اس کے گھر والوں نے اسے دعاؤں کے ساتھ روانہ کیا۔ اس شخص کے گھر سے تھوڑا دور جنگل تھا۔ یہ شخص تیز تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا۔ جنگل سے پہلے ایک گھر کے اندر سے اچانک ایک خاتون اور بچے کے رونے کی آواز نے اسے حیران کر دیا۔ ان آوازوں میں اتنا درد تھا کہ اس سے راہ نہیں گیا۔ وہ گھر کے قریب جا کر کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگا۔ اس نے سنا کہ وہ خاتون رو بھی رہی تھی اور اپنے بچے کو کہہ رہی تھی کہ اے بیٹا، آج میرے پاس تجھے کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ تھا وہ کل رات ہی ختم ہو گیا تھا۔ وہ بچہ پیاس اور دودھ کی وجہ سے رو رہا تھا۔ آخر کار اس شخص نے آسمان کی طرف نگاہیں کی اور ہاتھ بلند کر کے اللہ تبارک و تعالی سے کہنے لگا، اے پاک پروردگار، آج میں عجیب دورائے پہ کھڑا ہوں۔ ایک طرف تیری عظیم عبادت ہے اور دوسری طرف یہ بے بس خاندان ہے۔ نہ میں تیری عبادت چھوڑ سکتا ہوں، نہ ہی ان لوگوں کو اس حال میں دیکھ سکتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، تو ہی حکمت والا ہے، تو ہی میری رہنمائی کر کہ میں کیا کروں۔ اور اگلے ہی لمحے اس شخص نے دروازہ کھٹکایا۔ خاتون نے دروازہ کھولا تو اس شخص نے بولا، اے بی بی، میں نہیں جانتا تم لوگ کون ہو، بس میں ادھر سے گزر رہا تھا۔ تمہارے رونے کی آواز نے مجھے روکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں۔ یہ لو کچھ پیسے اور کھانے کی چیزیں، ان سے اپنے اور بچے کے لیے کھانے کا بندوبست کر لو۔ وہ عورت اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکی اور روتے ہوئے بولی، اے اجنبی شخص، پچھلے دنوں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تبھی سے ہمارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ آپ کی بہت بڑی مہربانی کہ آپ نے ہم غریبوں پر اتنا رحم کیا۔ اللہ آپ کی دلی مراد کو پورا کرے۔ حج سے زیادہ اس شخص کی دلی مراد کیا ہوگی جو حج کرنے کے لیے چاہیے تھا، وہ تو اللہ کی راہ میں اس عورت کو دے دیا۔ اب یہ شخص گھر نہیں جا سکتا تھا کہ گھر والے اب کیا سوچیں گے کہ حج کیے بغیر واپس آ گیا۔ چنانچہ وہ شخص چھپ کر جنگل میں بیٹھ گیا۔ حج کے دنوں کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد جب حج کے دن گزر گئے تو قافلے کے لوگ جنگل کے راستے اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تو یہ شخص بھی چھپکے سے شامل ہو گیا۔ تبھی ایک شخص نے مخاطب ہو کر بولا، اے جناب، آپ کو حج مبارک ہو۔ میں نے آپ کو فلاں فلاں جگہ آب زمزم پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص نے بولا، میں نے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور تیسرے شخص نے بولا، میں نے آپ کو شیطان کو کنکر مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہر ایک حاجی اس کی موجودگی کی حاضری دینے لگا۔ تو یہ شخص جب گھر آیا تو گھر والوں نے بھی خوب استقبال کیا اور حج کی ڈھیر ساری مبارکباد دینے لگے۔ لیکن یہ شخص اندر ہی اندر پریشان تھا، میں تو حج پر گیا ہی نہیں تھا، پھر کیوں حاجی مجھے وہاں موجود ہونے کی دلیلیں دے رہے تھے؟ ماجرا سمجھ سے باہر تھا۔ وہ شخص سو گیا۔ اسے نیند میں بشارت ملی کہ اے نیک دل انسان، تم نے حج جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ کر مخلوق خدا کی مدد کی ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے شکل کے فرشتے کو وہاں بھیجا، بلکہ فرشتے کے حج کا سارا ثواب تجھے ہی ملے گا، اور اس لیے ہر حاجی تمہاری موجودگی کی دلیلیں دے رہا تھا۔ تو دوستوں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نیت کو دیکھتا ہے۔ بے شک نیت کا دار و مدار عمل پر ہے۔ ایسی معلومات ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل میڈیسن وائس کو سبسکرائب کریں۔